جی میں پہنچ گیا ہوں حسن ابدال، اور یہ مین روڈ ہے اور یہ بس سٹینڈ ہے، غالباً ویگن سٹینڈ، یہ بس سٹینڈ۔ حسن ابدال کے اندر تاریخی مقامات اور ان کی ہسٹری جاننے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈرون کا ویو دکھا دیتا ہوں۔ ڈرون کے ذریعے آپ شہر کا نظارہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہسٹری بھی سن لیں۔ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ حسن نیکا عرف حسن ابدال، جو افغان شہنشاہ احمد شاہ ابدالی کی فوج کا ایک سردار حسن گورگ نورزئی کے نام سے منسوب ہے۔ مشہور چینی سیاح ہیون تسانگ، جس کا اس مقام پر 18ویں صدی عیسوی میں گزر ہوا، ایلا یاترا نامی ایک مقدس چشمے کا ذکر کرتا ہے، یعنی حسن ابدال کے موجودہ مقام پر واقع ہے۔ اس قصبے کا ذکر آئین اکبری میں اس حوالے سے آیا ہے کہ شمس الدین نے یہاں اپنے لیے ایک مقبرہ تعمیر کروایا تھا، جس میں حکیم ابو الفتح دفن ہے۔ کشمیر سے واپسی پر اکبر کے یہاں سے گزرنے کا بھی ذکر ہے۔ ولیم فنچ نے اپنے ہندوستان کے سفر کی روداد میں سن 1808 اور 1821 عیسوی کے حسن ابدال کو ایک خوشگوار قصبہ بیان کیا ہے، جس کے قریب سے ایک ندی گزرتی ہے اور جہاں کے شفاف پانی کے چشموں میں تیرتی مچھلیوں کی ناکوں میں سنہری نتھوں کا ذکر ہے۔ پانی اس قدر شفاف تھا کہ چشمے کی تہ میں پڑا سکہ بھی صاف نظر آتا تھا۔ اس جگہ کی تعریف میں اس نے چھوٹی سی پہاڑی کے دامن سے نکلنے والے چشمے کی انتہائی شفاف اور میٹھے پانی کا ذکر کیا ہے۔ مختلف مغل بادشاہوں کے کشمیر کی جانب سفر پر اس جگہ سے ہو کر گزرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تذکرہ جہانگیری میں ہے کہ یہاں دلزاق افغان قبیلہ کی بڑی تعداد آباد، جو آنے جانے والے مسافروں تنگ کرتے تھے۔ شکایت ملنے پر بادشاہ نے دلزاق افغان قبیلہ کے ہزاروں خاندانوں کو حسن ابدال سے نکال کر مرکزی ہندوستان اور لاہور روانہ کر دیا۔ بعد میں انہی میں سے کچھ خاندان سرائے سالے میں بھی آباد ہوئے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ مشہور بابا ولی قنداری دراصل بابا حسن ابدال ہی تھے۔ وہ نسبتاً سادات میں سے تھے۔ قصبہ حسن ابدال کا نام دراصل بابا سید حسن ابدال عرف بابا ولی قنداری کے نام پر ہے، جو 1420 تک حسن ابدال شہر میں رہے۔ پھر یہیں پہاڑی کے اوپر آپ کی مشہور چلہ گاہ ہے۔ ولی قنداری کی چلہ گاہ کو لوگ غلط فہمی سے مزار سمجھتے ہیں۔ پھر بابا ولی قنداری چلہ کرنے کے بعد قندار چلے گئے اور وہیں 1428 یا 29 میں فوت ہو گئے۔ آپ کی قبر افغانستان کے شہر قندار میں دریائے ارخ ناداب کے کنارے موجود ہے۔ تو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس میں موجود سکھوں کے مشہور گردوارہ کی، کہ یہاں سکھوں کے گردوارہ بننے کی وجہ کیا ہے۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک صاحب 1521 میں حسن ابدال پہنچے۔ ان کی جائے مقام پر بعد میں ان کی یاد میں ایک گردوارہ تعمیر کیا گیا۔ ہر سال دنیا کے مختلف حصوں سے ہزاروں سکھ زائرین بیساکھی کے میلہ پر گردوارہ پنجہ صاحب پر حاضر ہو کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ دوسرے تاریخی مقامات میں شہزادی لالا رخ کے نام سے مشہور مغلیہ دور کا ایک مقبرہ موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا میں نے۔ یہ کہہ لیں کہ دوپہر کا کھانا بھی یہی ہے اور ناشتہ بھی یہی ہے۔ تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں حسن ابدال سٹی، اور حسن ابدال سٹی جہاں کثیر تعداد میں ہندو اور سکھ رہائش پذیر تھے، اور یہاں ان کی مسجد عبادت گاہ بھی ہے، جو بہت ہی مقدس سکھ مذہب کے ہیں۔ ویسے تو مسلمان بھی بابا جی گرو نانک صاحب کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ حسن ابدال کے اندر موجود سکھوں کا بہت بڑا گردوارہ، جسے پنجہ صاحب کہا جاتا ہے، پنجہ صاحب کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ کہتے ہیں پنجہ کے معنی پنجابی میں ہاتھ کا پنجہ اور صاحب معنی عربی میں مالک کے ہوتے ہیں، یعنی جناب مالک کا پنجہ۔ سکھ روایت میں ذکر ہے کہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب اور بابا ولی قنداری میں کافی پنجہ آزمائی ہوتی رہی۔ ایک روز بابا گرو نانک یہاں
قیام کے دوران علیل ہو گئے۔ بابا گرو نانک نے اپنے شاگرد بھائی مردانہ سے کہا کہ وہ بابا ولی گنداری کے آستانہ سے پانی لے آئے۔ بھائی مردانہ پانی لینے کے لیے بابا ولی گنداری کے پاس گیا، لیکن بابا ولی گنداری نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ بھائی مردانہ ناکام لوٹا۔ بابا گرو نانک نے پھر بھائی مردانہ کو کہا کہ وہ ولی گنداری کے آستانہ سے پانی بھر لائے۔ بھائی مردانہ پھر بابا ولی گنداری کے پاس گیا۔ بابا ولی گنداری نے پھر جواب دے دیا اور بھائی مردانہ کو کہا کہ اگر بابا گرو نانک کو اپنے عقائد پر یقین ہے تو اسے کہو کہ وہ خود پانی نکال لے، آپ کو میرے پاس کیوں بار بار بھیج رہا ہے۔ بھائی مردانہ نے بابا گرو نانک کو بابا ولی گنداری کی یہ بات سنائی تو بابا گرو نانک نے اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پر ماری اور زمین سے چشمہ پھوٹنے کے بعد بابا گرو نانک نے خود بھی جی بھر کر پیا اور بھائی مردانہ کو بھی۔ بھائی مردانہ سے کہا کہ وہ ولی گنداری کو بھی بتا دے کہ ہم نے پانی نکال لیا ہے۔ بھائی مردانہ ولی گنداری کے پاس گیا اور آگاہ کیا کہ پانی نکل آیا ہے۔ تاریخ سکھ کی روایت کے مطابق بابا ولی گنداری نے اس چشمہ کو بند کرنے کے لیے اپنے آستانہ سے پتھر پھینکا، جسے گرو نانک کے پنجہ سے روکا۔ بابا گرو نانک کا پنجہ اس میں نقش ہو گیا، پتھر رک گیا اور چشمہ جاری رہا۔ اس چشمہ کے پانی کو سکھ انتہائی مقدس خیال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس چشمہ کے پانی میں سکھ غسل کرتے ہیں اور اب پھر بابا گرو نانک کے نقش شدہ پنجہ پر اپنا پنجہ رکھتے ہیں۔ سکھ عقائد و نظریات کے مطابق ایسا کرنے سے ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پنجہ صاحب کی زیارت سکھوں کے لیے گناہ دھو دیتی ہے۔ پنجہ صاحب پر دیا جانے والا لنگر سکھوں کے لیے متبرک تو ہے ہی، لیکن وہ اسے صحت کے لیے بھی بڑا مفید قرار دیتے ہیں۔ اگر بات کریں اس گردوارہ پنجہ صاحب کی تعمیر کی، تو یہ گردوارہ پنجہ صاحب 1823 میں سردار ہری سنگھ نلوا نے تعمیر کرایا تھا۔ پھر 1920 تک یہ ہندو مہنتوں کے قبضے میں رہا۔ سکھوں نے مزاحمت کے دوران بہت سی جانوروں کے نذرانے پیش کیے۔ ریلوے اسٹیشن سکھوں کے قتل عام کے بعد یہ گردوارہ اور دوسرے گردوارے بھی سکھ پنتھ کے زیر انتظام آ گئے۔ پھر 1933 میں اس عمارت کی تجدید کی گئی۔ تو اب تھوڑا سا بابا جی گرو نانک کے شہر کا، بابا جی گرو نانک کے پنجے کا اور بابا جی گرو نانک کے گردوارے کا ذکر ہوا ہے، تو تھوڑا سا ان کے نظریات بھی سننے کہ بابا جی گرو نانک کے نظریات کیا۔ گرو گرنتھ صاحب جو سکھوں کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کا چیپٹر راگ رام کلی محلہ 5 صفحہ نمبر 1234 پر لکھا ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہرحال مجھے پنجابی جو گرمکھی لکھی ہے وہ تو نہیں آتی، ہاں البتہ میں اردو میں اس کا ترجمہ بتا۔ بابا جی گرو نانک کس حد تک توحید پرست ہے۔ میرا مالک ایک ہے، ہاں بھائی وہ ایک ہے، وہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے، وہی دے کر خوش ہوتا ہے، وہی جس پر چاہتا ہے اپنے فضلوں کی بارش کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے بغیر اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں، ہر چیز اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ یہ 430 گوڑی سکھمنی محلہ 1 صفحہ 430 ترجمہ اس کا ہے، خدائے واحد کی پرستش کرتے رہنا، اپنے دل میں اس سے لگائے رکھنا چاہیے۔ حقیقی تعریف اور عبادت کے لائق تن من اسی کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ تمام کائنات کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کی عبادت سے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔ ہمارے تن من میں وہی سمایا ہوا ہے۔ نانک جی گرو کی رحمت سے شناخت کر۔ پھر آگے نیکسٹ چیپٹر ہے جنم ساکھی بھائی بالا صفحہ 213 پر درج ہے۔ بابا جی نے گرو نانک نے مسلمانوں کو مخاطب کر کہا ہے کہ قرآن شریف کو بہت پڑھتے ہیں مگر جمعیت باطنی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کی راہ پر گم ہو گئے ہیں دراصل قرآن سے منہ پھیرے ہیں۔ اس کے آگے پھر چیپٹر ہے ماگی بھائی بالا والی وڈی صفحہ نمبر 440 پر لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے قرآن کے 3 حروف 30 ہی سپارے کیے گئے ہیں، اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، تم ان پر یقین۔ آگے پھر جنم ساکھی سری گرو نانک جی صفحہ نمبر 16 پر
لکھا ہے کہ قاضی وہ ہے جو خود ہی اور خود روی مٹا دیتا ہے، صرف اللہ کو ہی سہارا بنا لیتا ہے۔ خدا موجود ہے، غیر فانی ہے، آئندہ بھی ہے، موجود رہے گا، وہ حق ہے اور ہر چیز کا خالق مالک ہے۔ قاضی دن میں 5 وقت نماز گزارتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ نانک کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں قبر بلا رہے۔ پھر اس سے آگے گرو گرنتھ شلوک فریدہ صفحہ نمبر 2199 پر درج ہے کہ اے فرید، بے نمازی کتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے، تو کبھی 5 وقت مسجد میں چل کر نہ آیا۔ اے فرید، اٹھ وضو کر، صبح نماز گزار۔ جو سر اللہ کے سامنے نہ جھکے اس سر کو کاٹ دے، جو سر اللہ کے سامنے نہ جھکے وہ سر بیکار ہے۔ ایسے سر کو چولہے میں ہنڈیا کے نیچے ایندھن کے طور پر استعمال کرو۔ پھر آگے ایک نیکسٹ چیپٹر ہے، گرو گرنتھ صاحب وار ماج شلوک محلہ صفحہ نمبر 119 پر ہے، جس کا ترجمہ یہ کہ 5 نمازیں ہیں اور ان کے 5 اوقات ہیں: سچ کہنا، حلال کھانا، ہر ایک کے لیے خیر کی خواہش کرنا، چوتھی نیت اپنی کو صاف کرنا، 5ویں حمد و ثنا بیان کرنا، کلمہ اپنے عمل کے ذریعے پڑھو، پھر وہ مسلمان کہلائے گا۔ جس طرح یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جی بابا جی ولی گندھاری اور بابا جی گرو نانک کے درمیان پنجہ آزمائی ہوئی کہ جب بابا گرو نانک بیمار ہوئے، بھائی مردانہ کو 2 دفعہ پانی کے لیے بھیجا تو ولی گندھاری صاحب کے پاس ولی گندھاری نے پانی لینے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا کہا کہ اپنے گرو سے کہو اگر وہ اپنے مذہب میں سچا ہے تو زمین سے پانی نکال لے۔ تو بابا جی گرو نانک نے زمین پر اپنی لاٹھی ماری اور چشمہ پھوٹ پڑا، اور پھر بابا جی ولی گندھار نے اوپر سے پتھر پھینکا چشمے کو بند کرنے کے لیے، تو بابا جی گرو نانک نے اس پتھر کو روکا اور بابا جی گرو نانک کا پنجہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ روایت بالکل غلط ہے اس لحاظ سے کیونکہ بابا جی ولی گندھاری چلا پورا کرنے کے بعد تو قندھار چل گئے تھے، وہاں پھر انہوں نے کچھ عرصہ بعد 1428 یا 29 میں فوت ہو گئے، اور اس کے بعد پھر بابا جی گرو نانک جو حسن مطالعے ہیں وہ آتے ہیں 1521 میں۔ بابا جی ولی گندھاری کی وفات اور حسن بابا جی گرو آنے کا ذکر جو ہے وہ 93 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی روایات سے اجتناب کیا جائے جو غلط فہمی پیدا کرے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی روایت بیان کرے جس کے ذریعے بھائی چارہ پیدا ہو اور مل جل کر رہنے کا جذبہ جو ہے نا وہ برقرار رہے۔ وہ سامنے آ رہا ہے بالکل گردوارہ پنجہ صاحب، اب میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں لاہور سے نکلا تو میرا پروگرام تھا گردوارہ شری پنجہ صاحب حسن عبداللہ نے کا، تو میں ادھر پہنچا تو کچھ سیکورٹی ایشو کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اندر نہیں ہے اجازت، ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ میں کہ جی ٹھیک ہے، گردوارہ شری پنجہ صاحب میرے اس طرف، اور یہ ہمارے سیکورٹی والے بھی اپنی بھرپور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ہر لحاظ سے کہ ہماری سکھ کمیونٹی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کسی کو کوئی کسی قسم کی بھی تکلیف نہ آئے، اور سبھی ماشاءاللہ خوش ہیں، سبھی مطمئن ہیں۔ تو اللہ کرے اس ملک کو آباد رکھے اور اسی طرح بھائی چارے کی فضا قائم رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح جو ہے نا مل جل کے رہتے رہیں، زندگی گزاریں، ایک دن دنیا سے چل جانا ایک اچھا میسج دے کے جائیں، کیونکہ مسلمان ہو یا سکھ، شہادت پہ گواہی پہ انسان کی جو نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کرے میرے ملک کے تمام باشندے، تمام لوگ آباد رہیں، پیار رہے، محبت رہے۔ گردوارہ سے چند قدم آگے یہ محکمہ اوقاف کا غالباً دفتر ہے، تو اس کے اندر میں نے بائک کھڑی کی تو میری نظر اچانک اس مندر پر پڑی۔ تو یہ مندر یہیں سے نظر آ رہا ہے کہ کافی تاریخی ہے اور کافی بڑا ہے۔ تو اس کی جو وہ سامنے دیکھیں اوپر کلش نظر آ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت نقش و نگار ہیں۔ واللہ علم یہ کس نام کے ساتھ یہ منسوب ہے، یہ کس نے بنوایا، کس سن میں بنوایا، اور یہاں پر کون سے لوگ آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مجھے تو خیر علم نہیں ہے، باقی جن دوستوں کو اس مندر کے بارے میں کچھ علم ہے تو ان سے التماس ہے میرے چینل میں اس ویڈیو میں کمنٹس کے ذریعے لازمی بتا دیں۔ تو امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدائے پامال پاکستان زندہ۔